بالکل آج فلسطین کے حالات دیکھ کے بہت دکھی ہیں، اور پوری مسلم امہ آج یاد کر رہی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، شاہ فیصل کو، قذافی کو، یاسر عرفات کو، اور اسی طرح بہت سارے جو مسلم امہ کے بڑے بڑے لیڈر تھے جن کو سازش کے تحت اس دنیا سے ہی ہٹا دیا گیا۔ اگر وہ ان کا تسلسل رہتا تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے کو ملتے۔ اور جو ایک ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ کوئی بھی نہیں، صرف بیانات کی حد تک سارے لوگ او آئی سی ہو یا اور جتنے بھی لیگیں کہہ لیں یا جو کچھ بھی ہیں یا ممالک کے سربراہ کہہ لیں، ابھی تک تو صرف باتیں ہی کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ اچھا، اب علامہ اقبال نے یہی جو حالات ہیں، عالمی سطح پہ بھی ناانصافی ہے اور پاکستان میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ناانصافی کی شکایت کرتے، تو علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ عرفان صدیقی صاحب، آج ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، نگران وزیر اعظم صاحب، انہوں نے کچھ غیر ملکی تارکین وطن کے بارے میں کوئی بات کیا ہے، اشارہ ان کا افغان مہاجرین کی طرف ہے، سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں غیر ملکی افراد غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، جن میں اکثریت افغان شہریوں کی ہے۔ دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث اکثر افراد کا تعلق انہی غیر قانونی تارک وطن سے ہے۔ یہاں رہنے کی اجازت ہم انہیں قطعاً نہیں دے رہے، چاہے وہ 25,000 ہیں یا 2.5 لاکھ ہیں، جانا ہے انہوں نے۔ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس پالیسی سے اب انشاءاللہ واپسی ممکن نہیں ہے۔ اچھا، یہ اب بھول گئے ہیں شاید کہ یہ نگران وزیر اعظم ہے، تو کیونکہ اقبال ڈے ہے اس کے حوالے سے ہم یہ بات کریں کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ افغانستان کو ایشیا کا دل کہتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر افغانستان میں خرابی ہے تو ایشیا کے دل میں خرابی ہے، اور اگر دل جو ہے وہ بیماری کا شکار ہو جائے تو پورا جو وجود ہے آپ کا وہ بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور ان کی شاعری میں بھی بہت ذکر ہے افغانوں کا، قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو عرفان صدیقی صاحب، جو پاکستان میں انلیگل طریقے سے رہ رہے ہیں یا پاکستان میں وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں یا دہشت گردی میں ملوث ہیں، ان کی تو ہم حمایت نہیں کرتے، لیکن یہ 40-45 سال سے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کو ہم صرف کہہ رہے ہیں 1 مہینے میں تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، یہ کوئی مناسب پالیسی ہے؟ میر صاحب، آپ نے خود اشارہ کیا ہے، میں آپ کی تائید کروں گا کہ جو عبوری یا نگران حکومت ہوتی ہے اس کا وظیفہ یا اس کے فرائض، اس کی ذمہ داریاں آئین بڑا واضح طور پہ متعین کر دیتا ہے، اور آئین کے اندر جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ ہے ٹو اسسٹ دا الیکشن کمیشن، یعنی نگران حکومت جو ہوتی ہے وہ اسسٹ کرنے کے لیے ہے، یہ اپر ہینڈ ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے ماتحت رہتے ہوئے اس کے فرائض کی بجا آوری میں اس کی مدد کرے گی۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میاں نواز شریف صاحب کے دور میں 2014 میں یہ معاملہ آیا تھا، میں اس میٹنگ کا حصہ تھا، اور یہ معاملہ بڑی شدت سے اٹھا تھا جی کہ ان کو واپس بھیجا جائے یہ وہ، اور پھر آپ کو یاد ہے کہ ٹائم لیمٹ جی دیں، 3 مہینے دیں، 6 مہینے دیں۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا جی کہ ان کو جو لوگ آئے ہیں، برسوں پہلے آئے ہیں، یہاں ان کے بچے پیدا ہوئے ہیں، وہ بچے بھی اب بڑے ہو گئے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں، کیا وہ ابھی تک افغانی ہی ہیں؟ وہ پاکستانی نہیں ہو گئی؟ یہ الفاظ تھے میاں صاحب کے۔ لہٰذا انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو برسوں اگر کوئی احسان بھی کیا ہے مسلمان ہونے کے ناطے تو اسے یکلخت مٹی میں نہ ملائیں، اس کے لیے کوئی پالیسی وضع کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے فرائض میں نہیں تھا، یہ ایک بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے، صرف ہر جس کے ماتھے پہ افغانی لکھا ہے وہ ایلیگل نہیں ہے، کسی کے پاس ڈاکومنٹ ہیں، بعض ڈاکومنٹ نہیں بھی رکھتے، ہم بھی اپنے سندات کے حوالے سے کتنے غیر محتاط ہوتے ہیں، کوئی کاغذ ضرورت ہوتا ہے ملتا ہی نہیں ہے، تو وہ چھوٹے گھروں میں یا خیموں میں یا بستیوں میں یا کچے پکے گھروں میں رہنے والے لوگ کہاں اپنے کاغذ سنبھالتے پھریں گے؟ تو اول تو یہ ذمہ داری انہیں لینی نہیں چاہیے تھی حکومت کا، اگر وہ 25-30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں یا اس سے بھی پہلے سے رہ رہے ہیں تو 2 مہینے اور رہ لیتے، آنے والی حکومت کو ایک پالیسی وضع کرتی۔ اور اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دہشت گردی کی اس نئی لہر کے ڈانڈے بھی ہماری اس پالیسی سے ملاتے ہیں کہ جی ہم نے اچانک ایک ایسا کام شروع کر دیا جس کے نتائج میں ہمیں یہ چیزیں بھگتنا پڑ رہی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ملائے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک جڑا ہوا مسئلہ ہے
یعنی پالیسیوں کا تضاد دیکھیں. ولید اقبال صاحب بیٹھے ہیں, ان کی حکومت کے عہد میں کوئی 50-60 ہزار افراد, جب طالبان کی حکومت وہاں قائم ہوتی ہے تو ہم وہاں سے واپس لیتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی ہونے کے ناطے. اور خود عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ مجھے ابھی تک یاد ہے, انہوں نے کہا تھا جی کہ ان میں 5-6 ہزار وہ بھی ہیں جن کا TTP سے تعلق رہا ہے, لیکن انہیں ہم اپنی سوسائٹی کے اندر اب ضم کرنا چاہتے. وہ 5,000 کون تھے, کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ جو پالیسیوں کا تضاد ہوتا ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کوئی پالیسی اختیار کرتی ہے اور ایک نان الیکٹڈ گورنمنٹ, اور جو نان الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے بھی تضادات ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے افغانستان پہ, پرویز مشرف کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ اتنی جلد بازی میں کم از کم انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور سوچ سمجھ کے آنے والی حکومت پہ چھوڑ دیتے. جی ولید اقبال صاحب, بات وہی ہے کہ علامہ اقبال کی تعلیمات کی روشنی میں یہ جو افغانوں کو پاکستان سے صرف 1 مہینے میں جو نکالنے کا جو ایک منصوبہ ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی, اول تو میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا جو آپ نے ایک علامہ کے شعر کا بھی ذکر کیا, اور بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہارٹ آف ایشیا انہوں نے افغانستان کو ہی کہا, اور اگر وہ ہارٹ کسی عارضے کا شکار ہو تو پورا کا پورا ایشیا اس سے متاثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی علامہ اقبال 1932 یا 33 میں نادر شاہ کی دعوت پہ وہاں گئے بھی تھے, سید سلیمان ندوی صاحب کے ساتھ اور سر روس مسعود صاحب کے ساتھ. اور شاید آپ ہی نے مجھے ذکر کیا تھا جب میرے والد کی وفات پہ آپ تعزیت کرنے آئے تھے کہ علامہ نے وہاں پہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کی قبر کی زیارت کی تھی جو وہاں جی حضرت عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ. آپ بھی افغانستان گئے تو آپ نے بھی وہ میں نے ہاتھ میں آپ کے والد صاحب کی جو کتاب ہے زندہ روح وہ پکڑی ہوئی تھی, اور اس میں جو انہوں نے علامہ اقبال کے سفر افغانستان کی تفصیلات بیان کی تھی میں انہی کو فالو کر رہا تھا. اور جو حضرت علی حجویری صاحب کے والد ہیں ان کا نام تھا عثمان حجویری, تو ان کی جو وہاں پہ ان کا بھی ایک مزار ہے باقاعدہ, اور غزنی میں یہ حکیم سنائی کا مزار جو ہے وہاں پہ بھی علامہ اقبال گئے تھے, وہ پرانے قبرستان میں ہے, اور جو عثمان حجویری صاحب ہیں ان کا مزار جو ہے وہ ایک اور قبرستان ہے وہاں پہ ہے. اور حجویر دراصل غزنی کا ایک محلہ ہے, تو اس محلے کے حوالے سے ان کو حجویری کہا جاتا ہے. اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ افغانستان سے حضرت داتا علی حجویری بھی افغانستان سے ہی آئے تھے. بالکل صحیح ہے جی, تھینک یو ویری مچ جی. اور آئی تھنک آپ کے ناظرین کے لیے بھی یہ بڑا علامہ کے توسط سے یہ نالج میں سب کا اضافہ ہو رہا ہے. میں بھی عرض کر دوں کہ علامہ کے مزار کے اندر جو سنگ مرمر ہے سفید, وہ نادر شاہ جو افغانستان کے اس وقت کے بادشاہ تھے ان کی طرف سے تحفہ ہے, اور وہ مزار جو ہے علامہ کا وہ 1,25,000 روپے میں بنا تھا, اور اس میں 1 پیسہ بھی کسی سرکاری فنڈ کا نہیں تھا. علامہ کے مداح جو تھے ان کے ڈیووٹیز نے وہ چندہ اکٹھا کر کے علامہ کا وہ مزار کھڑا کیا تھا جو آپ دیکھتے ہیں لاہور میں. جی جی. تو علامہ کا ظاہر ہے بہت گہرا تعلق افغانستان سے, ان کا دل افغانیوں کے دل کے ساتھ دھڑکتا تھا. میں نگراں وزیر اعظم کی سائڈ نہیں لینا چاہتا, لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ کی وفات کے کچھ 7-8 سال بعد اقوام متحدہ اور دوسرے جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد یہ جو ماڈرن تصور آیا ہے نیشن سٹیٹ کا, علامہ کے وقت میں وہ نہیں ہوتا تھا. اور جو نیشنل باؤنڈریز جس طرح سے بنی ہیں اور جو پھر داخلی پالیسیز ملکوں کی بننی شروع ہوئیں نیشن سٹیٹ کے وجود میں آنے کے بعد, تو اس میں ہر نیشن سٹیٹ کا خاص طور پہ آج اور اس قسم کے دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں یہ پالیسی ہوتی ہے کہ وہ انلیگل ایلینز کو جو ہیں وہ الاؤ نہیں کرتے. لیکن میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بہتر ہوتا کہ نگران حکومت اس کا یہ اقدام نہ لیتی, یہ ایک منتخب حکومت لیتی. اس کا ہاتھ نبض پہ ہوتا ہے عوام کی, وہ منتخب ہو کے آئی ہوتی ہے. ویسے PDM گورنمنٹ نے ہی کچھ دائرہ اختیار کو وسیع کیا ہے نگران حکومت کی. یہ جو آخر میں 100 قوانین پاس ہوئے اسمبلیوں کے اس سے تحلیل ہونے سے پہلے, تو اس میں یقیناً اس طرح کی کوئی اختیار دیا ہوگا جس کے تحت وہ کر رہے ہیں. بٹ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈسٹنگوش کرنا ضروری ہے کہ کون ایسے ہیں جو واقعی انلیگل ایلینز ہیں اور کون ہیں جو کہ ریفیوجیز کے زمرے میں آتے ہیں. اور اس پہ حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ بھی دی ہے جس کو راحیل عزیزی کیس کہا جاتا ہے. ایک افغان پولیس آفیسر تھیں جو کہ انلیگلی جنہوں نے بارڈر کراس کیا تو ان کو جیل میں اڈیالہ جیل میں بھیج دیا گیا, کیس چلا ان پہ. اچھا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے رول کیا کہ اگر کوئی کرمنل انٹینٹ سے نہیں بارڈر کراس کرتا, کرائم کرنے کے یا کرمنل انٹینٹ سے مجرمانہ ذہن سے نہیں کرتا,
اور واپس اگر اس کو بھجوایا جائے اس کے ملک میں تو وہ پرسیکیوشن، ظلم کا، تشدد کا شکار ہو سکتا ہے. جس طرح انفارچونیٹلی کچھ طالبان گورنمنٹ کا خواتین کے بارے میں، پروفیشنل ویمن کے بارے میں کچھ ابھی بھی وہ ماڈرن ٹائم سے الائنڈ نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو ریفیوجی سٹیٹس جو ہے اور ایلیگل ایلین نہیں تصور کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور بہتر ہوتا کہ منتخب حکومت یہ کرتی. یہ آپ کیا کہیں گے ناصر حسین شاہ صاحب کی جو نگران حکومت ہے وہ کچھ ایسے کام کر رہی ہے جو نگرانوں کے مینڈیٹ میں نہیں آتے، کیا ان کو یہ کام کرنے چاہیے؟ دیکھیں بہت سارے تو ایسے کام ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے، لیکن دیکھیں یہ خرافات جنرل ضیاء کے زمانے میں ہوئی، دوسرے ملکوں میں بھی تو گئے ہیں، اسلامی ممالک میں بھی ریفیوجیز گئے تھے، لیکن ان کو جو لمیٹڈ جگہ ہوتی ہے وہاں رکھا جاتا ہے اور ان کا خیال رکھا جاتا ہے.